ہماری آج کی محفل کو میں آگے بڑھاتے ہوئے عالی جناب حضرت مولانا محمد خالد سیف اللہ رحمانی صاحب فقیہ دکن ناظم المعہد العالیہ الاسلامی سے ادب درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہم کو مخاطب فرمائے. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دعوت برکاتہم ناظم المعہد العالیہ الاسلامی سے میں ادب درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہم کو مخاطب فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نگران جلسہ اور دارالقرار الواسطیہ کے بانی اور ذمہ دار قاری محمد علی صاحب دعوت برکاتہ اور ہمارے مہمان خصوصی جناب اقبال صاحب پولیس کمشنر جناب رحیم الدین انصاری صاحب جناب حمد اللہ صاحب جناب مظفر علی خان صاحب ملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے عمرہ اور حفاظ بزرگان محترم برادران عزیز، یہ حسن اتفاق ہے کہ اس مہینے کو حامل قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے ایک خصوصی مناسبت ہے. اسی مہینے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی مہینے میں آپ کی وفات ہوئی، اسی مہینے میں آپ نے ہجرت فرمائی اور اس مہینے کو نسبت قرآن سے لی. قرآن مجید کا نزول تو شروع ہوا رمضان مبارک میں، لیکن وحی کی ابتدا ہوئی اسی مہینے سے، کیونکہ پہلے 6 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خواب کی شکل میں وحی آیا کرتی تھی. جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی سفیدی کی طرح آپ کے سامنے پیش آ کر یہ قرآن کے نازل ہونے کی تمہید تھی. تو اس مہینے کو ایک خاص مناسبت ہے قرآن مجید سے اور حامل قرآن سے، اور شاہ نصیر قاری صاحب نے اس ماہ کا انتخاب فرمایا اس پروگرام کے لیے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اس میں دوام اور تسلسل عطا فرمائے. بزرگان محترم، قرآن مجید ہی کا مسابقہ کیوں، اور ہمارے اس دین میں قرآن مجید کی اہمیت کیا ہے؟ دنیا میں جب کوئی انسان کسی مشین کو بناتا ہے، کوئی کمپنی کسی مشین کو وجود میں لاتی ہے، تو لوگوں کو سمجھانے اور بتانے کے لیے 2 چیزوں کا انتظام کرتی ہے. ایک تو اس مشین کے تعارف کے لیے بکلیٹ چھاپا جاتا ہے، رسالہ چھاپا جاتا ہے، جس میں اس مشین کا پورا میکانزم موجود ہوتا ہے. کس طرح آپ کو یہ مشین استعمال کرنی چاہیے، کتنی دیر استعمال کرنی چاہیے، کن باتوں سے احتیاط کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں آپ کو اس بکلیٹ پر بتائی جاتی ہیں. دوسرے، کمپنی اپنی طرف سے ایک آدمی کو بھیجتی ہے جو مشین چلا کر آپ کو بتائے. آپ نے واشنگ مشین لی تو ایک آدمی آپ کے گھر آ کر مشین کو چلا کر آپ کو سمجھاتا ہے تاکہ آپ اس کے میکانزم سے پوری طرح واقف ہو جائیں. یہ تو چھوٹی چھوٹی مشینریز کا حال ہے. بڑی مشینریز میں اور زیادہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ پوری کائنات مشینریز سے بھری ہوئی.
ہمارا وجود خود مشینوں کا مجموعہ ہے. ہمارا دماغ ایک نہایت پیچیدہ مشین ہے. ہمارے گردے مشین ہے، ہمارے پھیپھڑے مشین ہے، ہمارا قلب، ہمارا دل مشین ہے، ہمارے جسم میں خون کے دوران کا نظام یہ مشین ہے. اور پھر ہمارے گرد کائنات میں جتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اس میں کتنی مشینیں اللہ کی طرف سے ہمارا اور آپ کے لیے بھیجی گئی. یہ درخت ہے، یہ ہوا کو صاف کرنے کی مشین ہے. یہ زمین ہے، یہ پانی کو صاف کرنے کی مشین ہے. تو انسان کو اس بات کی ضرورت تھی تو اس کے خالق نے جو مشینیں بنائی ہیں وہ ان کو کس طرح استعمال کریں، کن چیزوں سے بچے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بھیجا. ایک اپنی کتابیں اتاری جس میں انسانی زندگی کے لیے پوری ہدایت ہے. انسان اپنی زبان کو کس طرح استعمال کرے، انسان کی آنکھیں کہاں دیکھیں، انسان کے ہاتھوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، انسان کے دماغ کو کن باتوں پہ سوچنے کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے ہم کو اور آپ کو بتایا، اور پھر اس کی عملی تشریح کے لیے اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اور پیغمبروں کو بھیجا. کتاب اللہ اور رجال اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اللہ کے خاص نیک اور برگزیدہ بندے انبیاء کرام، یہ دونوں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کی ضرورت ہے تاکہ انسان ان کے ہدایات اور تعلیمات کے روشنی میں اس دنیا کا صحیح استعمال کر سکے. اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے بے خبر ہو جائے، غافل ہو جائے، تو فائدے کی چیز کو وہ نقصان کے لیے استعمال کر سکتا ہے. آپ جانتے ہیں آج پوری دنیا میں نیوکلیئر طاقت کا شور ہے. اگر انسان ہدایت سے محروم ہوگا تو اس طاقت کا استعمال انسانوں کے ہلاکت کے لیے کرے گا، اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے سرفراز ہوگا تو اسی طاقت کا استعمال برقی کے لیے، بجلی کے لیے، لوگوں کو روشنی پہنچانے کے لیے اور زندگی میں توانائی فراہم کرنے کے لیے کرے گا. تو انسان زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے، اور اللہ کی ہدایت کی یہ دو ذریعے ہیں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول. اور اس رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج دنیا میں کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں ہے قرآن کے سوا جو کتاب مکمل طور پر محفوظ ہو. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں. اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اسی لیے قرآن مجید کا مسافہ کرایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا اہتمام کیوں فرمایا ہے؟ قدرت کا ایک نظام ہے، جو چیز انسانیت کے لیے مفید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جس چیز سے انسانیت کا نفع ختم ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت نہیں ہوتی. میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں. شیر کو آپ دیکھیے، شیر کتنا طاقتور ہوتا ہے. ایک شیر اگر آپ کے محلے میں آ جائے تو سارے محلے کو لوگ سہم جائیں گے. اپنی حفاظت کے لیے آپ کافی ہے شیر، لیکن اس کے باوجود شیر کی نسلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہر دن جب صبح کا سورج شروع ہوتا ہے تو پوری دنیا میں شیر کی گنتی کی جاتی ہے. اور آج آپ میڈیا میں پڑھتے ہیں کہ اعداد و شمار موجود ہے کہ 1000 کے اندر اتنے شیر پوری دنیا میں صرف پائے جاتے ہیں. شیر کے شکار پر پابندی ہے، شیر کے چمڑے اور شیر کے ہڈی کے بیچنے پر قانون اس کی ممانعت ہے. اس کے باوجود شیر کی نسل ختم ہوتی جا رہی ہے. اور ایک بہت نازک سا جانور جو ایک کتے کے لیے تاب نہیں لا سکتا، یہ بکرے ہیں جن کو کتا بھی کاٹ دیتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں روزانہ ذبح کیے جا رہے ہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں. ہم نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ حیدرآباد شہر میں 30,000 بکرے روزانہ ذبح کیے جاتے ہیں. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف شہر میں اس کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی ہے. لیکن کبھی آپ نے اخبار میں نہیں سنا ہوگا
کہ بکروں کی نسل ختم ہوتی جا رہی ہے، حکومت نے پابندی لگا دی ہو کہ بکرا ذبح نہ کیا جائے، بکرے کا گوشت نہ کھایا جائے، بکرے سے انسانیت کا مفاد متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا سر و سامان فرمایا، اور شیر سے انسانیت کا نفع متعلق نہیں ہے، اس لیے ہزار حفاظت کے باوجود شیر کی نسلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بالکل یہی نظام قرآن مجید اور پہلی کتابوں کی، دنیا کی جو دوسری مذہبی کتابیں ہیں ان سے انسانیت کا نفع ختم ہو چکا ہے، اب انسانیت کی ہدایت ان سے متعلق نہیں رہی ہے، اس لیے آپ دیکھیں آج وہ دنیا میں محفوظ نہیں ہے۔ آج دنیا کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ انجیل کو پہلی دفعہ کس نے مرتب کیا تھا، تورات کو پہلی دفعہ کس نے لکھا تھا، ویدیں کس کے اوپر اتاری گئی تھی۔ آج خود اس مذہب کے لوگ اس کو متعین کرنے سے قاصر ہیں، لیکن قرآن سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، کیونکہ قیامت تک انسانیت کی حفاظت متعلق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت فرمائی۔ آج ایک سیرت کا طالب علم، آج ایک حدیث پڑھنے والا حضور کی پوری زندگی کو بتا سکتا ہے، کیونکہ اس سے انسانیت کا نفع اور انسانیت کی ہدایت متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا سر و سامان فرمایا۔ بس میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو چیز انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتی ہے اس کا زیادہ سے زیادہ تعارف ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں ایسی دوائیں، ایسی ہدایات جو انسان کی صحت کو بچاتی ہوں، اخبار میں ان کا اشتہار آتا ہے، ان کی تشویش کی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کا مسابقہ ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کا نفع اس کتاب سے متعلق ہے۔ اس کتاب کی حفاظت قیامت تک ہونی ہے، اس کے الفاظ کی بھی، اس کے معنی کی بھی، اس کی ادائیگی کی بھی۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ قرآن مجید کے مسابقات رکھے جاتے ہیں تاکہ جس کتاب سے ہمارا نفع متعلق ہے اس سے ہمارا تعلق باقی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید نے خیر میں سبقت کرنے کا اور مسابقہ کرنے کا حکم دیا، مسابقت فی الخیرات کا، اور اس دنیا میں سب سے بڑا خیر ہے، اس آسمان کے سائے میں اور زمین کے سینے پر قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی خیر موجود نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہر چیز خیر کی منتخب کی۔ قرآن مجید کس پر اتارا گیا؟ خیر الانبیاء، انبیاء کے جو سب سے بہتر تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اتارا گیا۔ وہی حضرت جبرائیل بھی لاتے تھے اور حضرت اسرافیل بھی لاتے تھے، لیکن جو خیر الملائکہ تھے، فرشتوں میں سب سے بہتر حضرت جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارنے کے لیے ان کا انتخاب فرمایا۔ مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ خیر الشہور رمضان المبارک ہے، اس مہینے میں اس قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، اور راتوں میں سب سے بہتر رات لیلۃ القدر ہے، اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیات سب سے پہلے نازل کی گئی۔ اور دنیا میں سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے، تو جو خیر الاماکن ہے وہ سب سے بہتر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا بھی انتخاب فرمایا۔ دنیا کے زبانوں میں سب سے بہتر زبان عربی زبان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زبان قبر کی زبان ہے، یہ زبان حشر کی زبان ہے، جو خیر اللغات تھی، دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے بہتر زبان ہے۔ اس زبان کا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا لیے انتخاب فرمایا، اور پھر جس امت کو قرآن مجید دیا گیا اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر الامم، دنیا کی تمام امتوں میں سب سے بہتر امت قرار دیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن نے خیر میں سب کا حکم دیا ہے، اور اس قرآن سے بڑھ کر خیر کی کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس کی تلاوت کا مسابقہ کرایا جاتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسابقہ کرایا کرتے تھے۔ جب کسی قبیلے کے لوگ مسلمان ہوتے اور اس میں امام مقرر کرنا ہوتا تو حضور قبیلے کے مختلف لوگوں سے قرآن سنتے،
اور جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہوتا اور جو سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبیلے کا سردار ہوتا. اور جب قبیلے کے مختلف لوگ آتے تو سب سے بڑا اعزاز اس زمانے میں امامت تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہوتا اور بہتر قرآن پڑھنے والا ہوتا اس کو حضور امام مقرر فرماتے ہیں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اقرأہم حق بالامام، سب سے بہتر قرآن پڑھنے والا ہو وہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے. یہاں تک کہ حضور نے آخری سفر میں بھی اس کا خیال رکھا. غزوہ احد کے موقع سے 70 صحابہ شہید ہوئے. اجتماعی قبریں بنی، ایک قبر میں کئی صحابہ مدفون ہوئے. اب سوال یہ تھا کہ آگے کس کی لاش رکھی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرتے ان میں سے کس کو زیادہ قرآن یاد تھا، اس کے بعد کس کو قرآن یاد تھا، اس کے بعد کس کو قرآن یاد تھا. اسی ترتیب سے جنازے رکھے جاتے اور اسی ترتیب سے ترفیع عمل میں آتی. تو قرآن کا مسابقہ، قرآن میں سبقت کی کوشش، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. کیونکہ اس کتاب سے ہماری انسانیت کی فلاح اور انسانیت کی زندگی اور اس کا نفع متعلق ہے. اسی بنیاد پر قرآن مجید کے بارے میں حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ کتاب ان کے خیر کتب ہے، اس لیے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھے اور قرآن مجید کو پڑھائے. بہترین شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، اس مجلس میں بیٹھے جس میں قرآن مجید کا تعلیم و تعلیم کی جو مجلس تھی. اس سے قرآن کی اہمیت، اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے. اور جب ایسے مسابقات رکھے جاتے ہیں اس سے لوگوں میں اچھی طرح قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ترغیب ہوتی ہے. یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ مسابقہ ہے. آدمی دنیا کے کاموں میں جب آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ مقابلہ ہوتا ہے، اور خیر کے کام میں جب ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ مسابقہ ہے. یہ دین میں قابل تعریف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں میں صحابہ کو ایک دوسرے سے مسابقت ان کی کروائی ہے. تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ہمارے بہت ہی قابل قدر دوست حضرت قاری محمد علی صاحب کو کہ انہوں نے اس شہر میں ایک بڑا ہی خیر کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. قرآن کی تعلیم، اذان کی تعلیم و تربیت کا، اور کتنے نوجوان ماشاء اللہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، مرد بھی اور خواتین بھی. اور یہ جو پروگرام آتا ہے اس کا مقصد اس کی اور ترغیب ہوتی ہے. میں بہت بہت مبارکباد ان کی خدمت کو پیش کرتا ہوں. اس مجلس میں حاضری کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کی صحت میں اور ان کے حیات میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے حوصلوں کو اور بلند اور جوان فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے استفادہ کا موقع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.